بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ الف لام میم، پہلا پارہ، اور اس میں ہم نے کل کیا تھا پارے کا خلاصہ، پہلے 3 رکوع اور ساتھ میں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آغاز کیا تھا مختصر تفسیر کے ساتھ۔ آج ہم کریں گے اسی پارے کا خلاصہ، سب سے پہلے رکوع نمبر 4 سے جتنا ہمارا خلاصہ بقیہ رہتا ہے اس پورے پارے میں سے ہم آغاز میں وہ کریں گے، اس کے بعد ہم آغاز کریں گے باقاعدہ اپنے پارے کے ترجمے کا سورۃ البقرہ سے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے رکوع میں انسان کو اس کے حقیقی مقام یعنی اللہ کا بندہ اور خلیفہ یعنی نائب مقرر کیے جانے کا تذکرہ ہے، جس سے انسانی تاریخ کے اس باب کی تفصیلات سامنے آتی ہیں جن کے بارے میں اب تک تاریخ اور سائنس کے طالب علم سرگرداں نظر آتے ہیں۔ قرآن نے جن حقائق سے پردہ اٹھایا ہے وہ سب حقیقت پر مبنی ہیں۔ جب زمین و آسمان اور اس کائنات کی جملہ چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہر چیز نے اپنا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو زمین میں میرا نائب ہوگا اور میرے دیے ہوئے اختیارات کو منشا کے مطابق استعمال کرے گا، یعنی جیسے اس کا دل کرے گا اب میں نے اس کو اختیار دے دیا ہے، کیا وہ میری رضا کے مطابق ان اختیارات کو استعمال کرتا ہے یا میری نافرمانی کے تحت کرتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہمیں خطرہ ہے کہ یہ مخلوق زمین میں فساد اور خون ریزی نہ کرے، ہم ہر وقت جناب کی حمد و تقدیس کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا جس کی دنیا میں ان کو ضرورت تھی، اور مٹی سے پیدا کرنے کے بعد اس میں ہر قسم کی خواہشات، میلانات، دنیاوی اور زندگی کے تعمیر و ارتقاء کے نشیب و فراز سے نوازا اور اس کو اختیار دیا کہ خواہ وہ نیکی کا راستہ قبول کرے یا بدی کا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو سمجھانے کے لیے ایک سوال کیا کہ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو ان اشیاء کے نام تم بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، آپ نے جتنا ہمیں علم دیا ہے ہم سے اس سے زیادہ ہم نہیں جان سکتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے فرمایا، اے آدم ان سب کے نام بتا دو۔ انہوں نے تمام چیزوں کے نام اور حقیقتیں بتا دیں۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ثابت ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بزرگی مان کر ان کے آگے جھک جائیں۔ پھر تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے بھی جھک گئے سجدے میں، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا کیونکہ وہ آگ کا بنا ہوا تھا اور جنوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انکار کی بنا پر ابلیس کو قیامت تک اپنی لعنت کا مستحق قرار دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا اور ایک خاص درخت کے بارے میں حکم دیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ آغاز ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو جو میٹیریل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈال دیا تھا اور اس کو اختیار دے دیا تھا، تو انسان کی آزمائش تبھی سے شروع ہو گئی کہ وہ کس چیز کا استعمال کرتا ہے، اچھائی کا یا برائی کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نسیان بھی انسان کے اندر اس کے مادے میں، اس کے میٹیریل میں ہے۔ کوئی چیزیں ہیں جو کہ کمزور ڈالی گئی ہیں، کوئی مضبوط ڈالی گئی ہیں، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ انسان کے اوپر حاوی کیا چیز ہوئی۔ اور ایک خاص درخت کے بارے میں حکم دیا کہ اس کے قریب نہ جائیں ورنہ نافرمانوں میں سے ہو جائیں گے، لیکن ابلیس نے جو کہ ازلی دشمن بن چکا تھا بڑی مکاری اور فریب سے درخت کا پھل کھانے کے لیے بہکایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس کے فریب میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، تم سب جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر ایک مقررہ وقت تک زندگی بسر کرو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، آخر تمہیں میرے پاس آنا ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ کہہ دیا تھا کہ آخر کار اگر آدم علیہ السلام کی اولاد یا آدم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں نا، سب سے زیادہ ہے 1000 سال ہے،
اس کے باوجود بھی وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا تھا کہ تم سب نے میرے پاس آنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا تو بہت روئے۔ اللہ نے ان کی توبہ کی چند کلمات سکھا دیے اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب کو دنیا میں رہنا ہوگا اور میری طرف سے تمہارے پاس تمہارے اندر سے ہی نیک لوگ میری ہدایت لے کر آئیں گے۔ جو میرے ان ہدایات پر عمل کریں گے میں پھر ان کو اس اصلی گھر یعنی جنت میں جگہ دوں گا، ان کو کسی قسم کا خوف اور غم نہ ہوگا اور ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے میری ہدایات کو نہ مانا وہ دنیا میں بھی اطمینانی اور گمراہی کی زندگی بسر کریں گے، یعنی ان کو کسی طرح سے اطمینان ہوگا ہی نہیں اور آخرت میں ہمیشہ کے دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک مسلسل بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پارے کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ اس میں ہمیں اس پارے میں 3 کیٹیگریز کا ذکر ہے، مومن کا، کافر کا اور مشرک کا۔ تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک مسلسل بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ یہ قوم تاریخ انسانی میں کئی ہزار برس تک بنی نوع انسان کے سامنے ترقی اور تنزل کا عبرتناک نمونہ بنی رہی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے وہ عبرتناک ابواب قرآن کے ان رکوعوں میں بیان کرنے سے ایک غرض یہ تھی کہ یہودی اپنی برائیوں سے باز آ کر ایمان لے آئیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ان خرابیوں سے جن کا تفصیل سے ذکر آئندہ آئے گا بچ کر رہیں۔ انبیاء کرام کو ماننے والے لوگوں میں جو خرابیاں مختلف طریقوں سے آتی ہیں، ہر طبقے کے مسلمان ان خرابیوں سے بچ کر رہیں، ورنہ بنی اسرائیل کی طرح ان کا انجام ہوگا اور منصب خلافت ان سے چھین لیا جائے گا۔ بنی اسرائیل اپنے انبیاء کرام کی تعلیمات چھوڑ کر اپنی خواہشات کے بندے بن گئے اور ان کی تعلیمات میں تحریف کر کے اصل دین کو بھلا چکے، تو آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے۔ کچھ مدت کے بعد اہل مصر نے ان کو مغلوب کر لیا اور ان کو اپنا غلام بنا کر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس غلامی سے نجات دلائی۔ بنی اسرائیل کا روشن ترین زمانہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا۔ نوٹ کر لیجئے اس بات کو اپنے پاس، جو کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم پڑھیں گے جب پارے کو، پھر آپ کو یاد دہانی کرواؤں گی وہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے روشن ترین زمانہ ان کا کون سا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام، جو کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اس عرصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کی بارش کی، پھر انہوں نے دین کو چھوڑا تو آپس میں پھوٹ پڑ گئی اور فرقہ فرقہ ہو گئے اور انبیاء علیہ السلام کے دشمن بھی ہو گئے اور ان میں سے بعض کو قتل بھی کیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ ان پر پھر سے مصائب اور عذاب نازل ہوئے۔ اس رکوع سے بنی اسرائیل کی سرکشی، عہد شکنی، تحریف فی الدین اور نفاق کا تذکرہ ہے۔ یہاں ہم شکوار بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تم نے عہد کیا تھا اس کو پورا کرو اور ہماری نعمتوں کو یاد کرو اور قرآن مجید پر ایمان لے آؤ جو اس کلام کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ دوسری بات یہ کہ اشترا آیات الہی یعنی اللہ کی آیات کے بدلے دنیا کی حقیر مالی منفعت حاصل نہ کرو، اس میں تحریف نہ کرو اور نہ ہی اپنی خواہشات کے مطابق ان کو بدلو۔ تو یہ جو خرید و فروخت کا تذکرہ آئے گا اس بارے میں، وہ کس کے بارے میں ہے؟ جو یہودی علماء تھے، ٹھیک ہے، ان عالموں کے بارے میں ہیں جو انحراف کر دیا کرتے تھے اپنی مرضی کے مطابق یا اپنے حالات کے مطابق یا پھر کچھ پیسوں کے بدلے میں، کچھ شہرت کے بدلے میں آیات میں رد و بدل کر دیا کرتے تھے۔ تیسری بات یہ کہ تلبیس حق اور کتمان حق یعنی حق کا انکار کرنا، حق کو باطل کے ساتھ ملا کر مشتبہ نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ حقیقت حال سے تم پوری طرح باخبر ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم سب کچھ جانتے ہو۔ پھر فرماتے ہیں حق کو قبول کرنے میں جن مشکلات و مواقع کا تمہیں سامنا ہے تو اس مشکلات اور دشواری کا علاج صبر اور نماز میں ہے۔ کتنی بڑی واضح دلیل ہے یہ۔ جب آج کسی کو بات کرو تو وہ بار بار یہی بات آگے سے بحث بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اولیاء اللہ کو، اللہ کے پیروں فقیروں کو، پیغمبروں کو وسیلہ بناؤ، ان کے سورس سے، ان کے ذریعے سے وہ نیک لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے ذریعہ ہیں، جبکہ قرآن مجید میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے، ہر مشکل اور دشواری میں
صبر اور نماز کے ساتھ کام لینے کا ذکر فرمایا ہے۔ صبر اور نماز سے پوری زندگی کے مشکل مراحل میں مدد لی جا سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعامات کی بارش کی تو انہوں نے استدلال نعمت کی راہ اختیار کی۔ پہلا انعام یہ تھا کہ فرعون کی غلامی سے نجات ملی۔ دوسرا انعام یہ تھا کہ کتاب فرقان کا عطیہ دیا گیا، لیکن انہوں نے بت پرستی اختیار کی۔ یعنی تورات آنے کے بعد تورات میں بہت واضح احکام ہیں، جیسے ہماری کتاب قرآن مجید میں ہیں، اس سے ملتے جلتے بہت سارے واضح احکام ہیں، اس کے باوجود انہوں نے بت پرستی اختیار کی اور گوسالہ پرستی اختیار کی، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کی روش اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بچڑے کو دریا میں پھینک دو اور ان لوگوں کو قتل کر دو جنہوں نے یہ راستہ دکھایا ہے، تب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ پھر جزیرہ نمائے سینا میں 40 سال تک وہ رہے، یعنی طور سینا پہاڑی میں وہ 40 سال تک رہے۔ وہاں بادلوں کا سایہ کیا گیا تاکہ دھوپ سے بچے رہیں۔ من و سلوہ جیسی نعمت بغیر مشقت کی نازل کی گئی۔ پھر انہوں نے شہری زندگی کا مطالبہ کیا تو حکم ہوا کہ ایک فاتح قوم کی حیثیت سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ، وہاں تمہیں ہر قسم کی نعمتیں میسر آئیں گی۔ لیکن انہوں نے پھر اس حکم کی خلاف ورزی اور نافرمانی شروع کر دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کے باوجود ہر بات کے مقابلے میں شکر بجا لانے کی جگہ اپنی ہٹ درمی سے کام لیا، مفت کی چیزوں پر قناعت نہ کر سکے، کفر بھی آیات اللہ کی راہ اختیار کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ احکام جو اپنی خواہشات کے خلاف ہوں ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ بات معلوم ہو کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، پھر بھی سرکشی اور ڈھٹائی کے ساتھ ان کی خلاف ورزی کی جائے اور ان کے احکامات کو جانتے ہوئے بھی تحریف کی جائے یا بدل دیا جائے، یہ آیات سے کفر کرنے کے مترادف ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم مسلمان امت کے بیچ میں کتنی باتیں ایسی ہیں جو کہ ہماری نفس کی اگر اگینسٹ جاتی ہیں، یعنی جس چیز کو ہمارا دل نہیں مان رہا تو وہ آیت پر عمل نہیں کیا جاتا، بڑے آرام سے اس کو لیفٹ کر دیا جاتا ہے، بڑے آرام سے اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو اگنور ہی کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ بھی تو کفر ہے نا، کہ قرآن میں ایک بات لکھی ہوئی ہے اور اگر اپنا دل کر رہا ہے یا اپنا ماحول ایسا ہے تو عمل کرنا ہے، ادروائز پھر اس کو اگنور کر دینا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ بنی اسرائیل کی مزید گمراہیوں کا ذکر آئے گا اس بارے میں۔ دین حق کا مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے، نسل، خاندان یا مذہبی گروہ بندی یا کسی فرقے کا اس میں دخل نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو سید ہیں، تو بڑے آرام سے وہ تمام گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو فلاں ہیں فلاں ہیں، یعنی فلاں فلاں نہیں دیکھی جائے گی، صرف ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ بنیاد دیکھی جائے گی۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کون ہے، کس فرقے سے اس کا تعلق ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا ایمان اور عمل کیسا ہے۔ جب کوئی عمل اور آزمائش میں پورا نہ ہو تو وہ مغضوب اور نامراد ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد باندھنے کے بعد اس کو توڑا، سبت کے دن کے احکام کی حدیں توڑ ڈالیں۔ ہفتے کے دن کے احکام ہم پڑھیں گے اس پارے کے بیچ میں، جو کہ بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن وعدہ کیا اور وہ توڑ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچنے کے لیے ہیلہ سازی سے کام لیا، تعمق فی الدین اور کثرت سوال کی گمراہی، یعنی احکام شریعت کی سیدھی تعلیمات کی اطاعت کرنے کی بجائے اس میں طرح طرح کے سوالات کھڑنا اور بلا ضرورت وقیقہ، یعنی جو اپنے پاس سے حجتیں قائم کرنا، تاکہ سادگی اور آسانی کو سختی اور پیچیدگی سے بدل دیا جائے، جس کی مثال رکوع نمبر 8 میں گائے کے ذبح کے حکم میں آتی ہے۔ بنی اسرائیل کا قتل، نفس میں بے باک ہونا، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کا سب سے بڑا جرم ہے۔ یہودیوں کی گمراہی اور نافرمانیوں کی وجہ سے قلبی اور اخلاقی حالت کا اس حد تک گر جانا جہاں عبرت پذیری اور توبہ کی استعداد بالکل ختم ہو جاتی ہے اور آدمی اس حقیر زندگی پر قانع ہو کر رہ جاتا ہے اور اس کی اصلاح احوال کے بہتر ہونے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو ٹاپک آ رہا ہے لاسٹ اس بارے میں انشاءاللہ تعالی، وہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بنی اسرائیل کی گمراہیوں کی مزید داستان۔ نمبر 1 تو یہ کہ ان میں پہلی گمراہی تو یہ ہے کہ ان میں کتاب اللہ کا نہ تو سچا علم باقی رہا اور نہ سچا عمل، اگر علم تھا بھی تو اس میں تحریف کرتے تھے۔ نمبر 2 یہ کہ ان میں نفاق کی بیماری پیدا ہو گئی، منافقت پیدا ہو گئی تھی ان میں۔ مسلمانوں سے ملتے تو اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے اور جب دوسرے سے ملتے تو وہ کہتے کہ کچھ علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ مسلمانوں پر ظاہر نہ ہونے دیں۔
اگر آپ ان آیات مبارکہ کو، اس خلاصے کو غور سے سن رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ اس پارے کو حفظ بھی بہت جلدی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی تمام ٹاپکس جو ابھی آپ کے ساتھ تذکرہ کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ بھی اسی میں آئے گا، اور جب آپ کو ترجمہ یاد ہو جائے گا، ترجمے کی سمجھ آ جائے گی اچھے سے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب عربی پڑھیں گے تو وہ عربی بھی آپ کو بہت جلدی سے آسانی کے ساتھ یاد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پورے غور و فکر کے ساتھ سنیے، اور اپنے لیے کیا عمل کی بات ہے، اس میں بنی اسرائیل کا ذکر تو ہے لیکن اپنے اندر ان تمام باتوں کو، کیونکہ قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن مجید کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، تو کوئی ہے جو غور و فکر کرے؟ تو غور و فکر کرنے کے لیے ہم نے دوسروں کی طرف انگلی نہیں اٹھانی اور نہ ہی دوسروں کی طرف نظریں اٹھانی ہیں، سب سے پہلے اپنے اندر جھانکنا ہے کہ ہمارا اندر کہاں تک جاتا ہے، ہمارے اندر کتنا عمل ہے۔ تیسری بات اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ ان کے علماء حق فروش ہیں اور عوام کے پاس ضعیف الاعتقادی، یعنی ان کے اعتقاد کی کمزوری کی آرزوئیں باطلہ اور جہالت کے نظریات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ بتائی ہے کہ یہودی علماء کی یہ گمراہی کہ اللہ کے احکام پر اپنی آراء اور خواہشوں کو ترجیح اور اپنی دانست میں اپنے تصنیف کردہ مسائل کو کتاب اللہ کی طرف واجب العمل قرار دیتے۔ پانچویں یہ کہ مزید ان کی گمراہی یہ کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا چہیتا اور نجات یافتہ امت سمجھتے اور کہتے کہ ہم ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے، حالانکہ قرآن اس بات کی تردید کرتا ہے جنت و دوزخ کا مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ جس انسان کے عمل اچھے ہوں گے اس کے لیے نجات ہے، جس کے برے ہوں گے اس کے لیے سزا ہے۔ میثاق بنی اسرائیل کی بڑی بڑی باتیں تاکہ نسل انسانی کی نجات کا ذریعہ بنے، وہ عہد کیا تھے جو ہم اس بارے میں پڑھیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسرا یہ کہ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں سے حسن سلوک کرو، حسن خوش خلقی سے پیش آنا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ عام لوگوں سے اچھی گفتگو کرنا۔ پانچواں یہ کہ نماز قائم کرنا۔ چھٹا یہ کہ زکوٰۃ دینا۔ مگر یہ عہد کرنے کے بعد چند کے سوا سب نے عہد شکنی کی۔ عہد شکنی کی مزید تفصیل جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس بارے میں عہد شکنی کی مزید تفصیل۔ نمبر ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد بھی لیا کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، یہ عہد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا۔ اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لاسٹ ٹاپک جو ہمارا ہے وہ بنی اسرائیل کی مزید گمراہیوں کا ذکر ہے۔ پہلی ہم نے کیا پڑھی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور اب انہوں نے عہد شکنی کی، اس کی مزید تفصیل بتائی جائے گی لاسٹ میں، کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، انہوں نے خون بہایا، ایک دوسرے کو قتل کیا۔ دوسرا یہ کہ اپنے کمزور لوگوں کو جلا وطن نہیں کرو گے، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ بھی کیا۔ جب شریعت کے حقیقی احکامات اور دینداری کی روح باقی نہیں رہتی تو دینداری کی نمائش رہ جاتی ہے، بعض پر ایمان اور بعض کا انکار۔ دین کی جب جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں ان تمام آسان باتوں پر عمل کیا جاتا ہے، اور جو ریاکاری اور نمائش کا ذریعہ ہیں اور جن کے کرنے سے مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے ان کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ علماء یہود اپنی گمراہیوں میں مبتلا تھے اور عام لوگ بھی حق پرستی کی جگہ نفس پرستی میں مبتلا ہو کر رہ گئے تھے۔ ایسے لوگ دنیا میں ذلیل اور آخرت میں رسوا کن عذاب سے دوچار ہوں گے۔ 11ویں رکوع میں ارشاد ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کر بھیجا، لیکن انہوں نے اس کتاب کی تعلیمات کو بدل ڈالا اور ان کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد ان کی طرف پے در پے بہت سے رسول بھیجے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کر بھیجا اور ان کی سچائی کے لیے ان کو بہت سے معجزوں سے نوازا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے مقرر کیا، لیکن یہودی اپنی پرانی عادت کے مطابق ان کی مخالفت سے باز نہ آئے اور ان کے قتل پر تل رہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے من گھڑت تصورات کی تردید کی تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، یعنی وہ کہتے تھے ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ یہ بھی آیت میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ انہوں نے کیا کہہ دیا تھا، غلاف میں ہیں ہمارے دل، یعنی ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ ٹچ نہیں کر سکتی اللہ کے حکموں کی طرف سے، ہم پر اپنے نظریات کے سوا کسی دوسرے دین کی باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوگا، ہم کسی کے کہنے پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اب یہ بنی اسرائیل نے ڈائریکٹ پھر پیغمبر سے اس طرح بھی کہنا شروع کر دیا تھا۔
ان کی مسلسل نافرمانیوں کے باعث اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ حالانکہ ایک وقت ان کی حالت یہ تھی کہ جب مدینہ کے دوسرے قبائل ان پر ظلم کرتے اور یہ ان سے شکست کھا جاتے تو اس وقت اس آنے والے آخر زمان نبی کے لیے دعائیں مانگتے تھے، جس کا ان کتابوں میں ذکر تھا۔ یعنی اس وقت وہ دعائیں مانگتے تھے کہ وہ نبی کب آئے گا جس کے آنے سے ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے اور ہمارے لیے ایک دین محکم ہوگا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو صاف انکار کرنا شروع کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی لیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے صرف اس لیے انکار کیا کہ آپ کی نسل سے نہیں ہیں، اور حسد اور تعصب پر اور نفس پرستی میں اس حد تک آگے بڑھے کہ ہر قسم کی نعمت میں کسی دوسرے کا شریک ہونا انہیں گوارا نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق چونکہ بنی اسماعیل سے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہے نواز دے۔ یعنی بنی اسرائیل کیا کہتے تھے کہ ہم تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو اب وہ اپنے آپ کو معتبر سمجھتے تھے، کہتے تھے آل یعقوب میں سے ہی تمام انبیاء آئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی وہ دوسری والدہ سے تھے، تو اس وجہ سے ان کا اختلاف بھی یہی تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہاں پہ اختلاف، لیکن دیکھا تو یہ جائے گا کہ باپ تو ایک تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی دونوں بیٹے تھے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام۔ گزشتہ تاریخ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا پھر اعادہ فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو تاکہ تم جلد جنت میں جا سکو، لیکن یہ اپنی نافرمانیوں سے باخبر ہیں اور کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے۔ اگر یہ 1000 سال کی عمر بھی پا لیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب سے کوئی بھی ان کو چھڑا نہ سکے گا۔ رکوع نمبر 12 میں فرما دیا، یہود کہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے، کیونکہ یہود کا ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی طرز عمل رہا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ان کے نافرمانیوں کی بنا پر ان کے لیے عذاب کی خبر لاتے تھے، تو انہوں نے ان کو اپنا دشمن کہا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کی اور فرمایا جبرائیل علیہ السلام تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والے فرشتے ہیں اور اصل احکام یا عذاب اللہ کے حکم پر موقوف ہے۔ حقیقت میں تمہارے یہ دشمنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ قرآن تو پہلی کتب کی تصدیق کرنے والا اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی وحی یا جبرائیل کا مخالف ہے تو اللہ بھی منکرین حق کا دوست نہیں ہے۔ جب کوئی قوم اخلاقی اور مادی اعتبار سے انتہائی پستیوں میں گر جاتی ہے تو ان کے عقائد اور عملی زندگی میں ایسا انحطاط رونما ہوتا ہے کہ وہ ہر اعتبار سے جہالت اور مفلسی میں مبتلا ہو کر وحی کی تعلیمات سے انحراف کر کے بے عملی کی زندگی اختیار کرتے ہیں، مشقت اور جد و جہد کے طریقوں کو چھوڑ کر جادو، طلسماتی عملیات اور تعویذ گنڈوں سے معاملات کو حل کرنے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید نے صاف لفظوں میں بتا دیا ہے کہ جب تمہیں کوئی مشکل آئے تو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ تم مدد لو، لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ منتروں کے ساتھ، نقوش کے ساتھ، تعویذ گنڈوں کے ساتھ مدد لی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین کے بہکاوے میں آ کر چند منتروں اور نقوش کی پیروی کرنے لگے اور اس جادوگری کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہاروت اور ماروت فرشتوں سے منسوب کرنے لگے، حالانکہ یہ سب کچھ ان کے لیے آزمائش تھی۔ نفع اور نقصان اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی دوسرے کی بیوی کو توڑ کر اپنے اوپر عاشق کرے، یہ اخلاقی زوال کی انتہا تھی۔ یعنی دشمنی کرتے تو پہلے ایک دوسرے کو جان سے مارنے کی یا مالی اسباب میں نقصان دینے کی یا کسی اور طرح سے، یعنی فائنینشلی اگر نقصان نہیں دے سکتے تھے تو پھر سب سے زیادہ گری ہوئی اخلاقی حرکت کیا کرتے تھے کہ دوسروں کی بیویوں کو مائل کرتے تھے۔ اگر وہ ویسے نہیں ہوتی تھیں تو تعویذ دھاگوں کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان اختلافات جو ہے وہ ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ انشاءاللہ تعالی رکوع نمبر 12 میں ہم یہ آیات مبارکہ بھی پڑھیں گے۔ وما کفر سلیمان، انشاءاللہ تعالی یہ وہاں پہ میں آپ کو ریپیٹ کرواؤں گی۔ رکوع نمبر 13 اور 14 میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے مومنین کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے تاریخی واقعات سے سبق حاصل کریں اور ان گمراہیوں سے بچیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، نیز ان شکوک و شبہات کا جواب دیا ہے جو یہ مسلمانوں میں پھیلا رہے تھے۔ اللہ کی طرف سے وحی کا نزول انسانی خواہشات کا پابند نہیں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے چن لیتا ہے۔ ایک شریعت کے بعد دوسری کا ظہور اس لیے ہے کہ یا تو نسخ کی حالت پیش آتی ہے یا نسیان کا،
یعنی بعض آیات قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ ایک آیات آئی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے اور وہ بعد میں منسوخ کر دیا گیا ہے، تو اس کی کچھ وجہ ہوتی ہے۔ نسخ یہ ہے کہ ایک بات پہلے تھی لیکن موقوف ہو گئی اور اس کی جگہ دوسری نے لے لی، یعنی کچھ حالات چینج ہوئے تو اس کے سبب دوسرا جو ہے، جیسے ہم پڑھیں گے قرآن مجید میں زہار کا واقعہ، کہ پہلے جو تھا تو کوئی آدمی اپنی بیوی کو اگر ماں کہہ دیتا یا ماں کا درجہ کہہ دیتا تو وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی، وہ زہار تھا، زہار کا حکم تھا پہلے اسلام میں۔ اس کے بعد جو ہے کچھ ایسی سچویشنز بنی، جیسے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، 28ویں پارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر زہار کے اوپر شریعت جو ہے تھوڑے قانون بدلا اور پھر نئی آیات مبارکہ آئی تھی کہ یعنی اب اس کا کفارہ بھی دے کر بیوی سے دوبارہ رجوع کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کی اور کچھ احکام پردے کے متعلق بھی ہیں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ ہم پارے میں ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ اور نسیان کے معنی بھول جانے کے ہیں کہ پہلی شریعت اگرچہ کسی حالت میں موجود تھی لیکن زمانے کے تقاضے بدل گئے اور اس کے ماننے والوں سے اس کی عملی روح کو گم کر دیا، لہٰذا یہ ضروری ہوا کہ نئی شریعت ظہور میں آئے، اور بعض صورتوں میں ایسا ہوا کہ امتداد زمانہ نے پہلی تعلیمات کو گم کر دیا اور حقیقت میں کچھ بھی باقی نہ رہا، تو لازم ہوا کہ تجدید ہدایت ہو۔ اب یعنی جو تورات میں واقعات تھے یا بنی اسرائیل میں جو جو احکام گزر چکے تھے، اس کے بعد قرآن مجید میں کچھ تجدید بھی ہوئی ہے، یعنی نیو احکامات جو تھے وہ درج کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نئی تعلیم پہلی تعلیم سے بہتر ہو یا اس کی مانند ہو، کیونکہ دعوت حق کی اصل حقیقت یہی ہے اور اس کی تکمیل اور ارتقا بھی یہی ہے۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دیں، یہ حسد کی بنا پر چاہتے ہیں کہ تم حق پر ثابت قدم نہ رہو، ایسے افراد سے درگزر کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ ظاہر کر دے۔ اس حال میں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ یعنی مالی عبادت کرنے سے مسلمانوں کی روحانی استعداد نشوونما پاتی ہے۔ یہود و نصارہ کو گمراہ کہتے تھے اور نصارہ یہود کو گمراہ کہتے تھے، مشرکین مکہ دونوں کو گمراہ کہتے تھے۔ جیسا کہ آج دیکھیے ہمارے مسلمان طبقہ کے اندر بھی کتنی ایسے ہیں، ہر فرقہ دوسرے کو گمراہ کہہ رہا ہے، ہر طبقہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، تو یہ ازلوں سے چلتی آئی ہے یہ روایت۔ تمام مذاہب میں دین کی سچائی ایک تھی جو سب کو یکساں دی گئی تھی، لیکن مذہبی گروہ بندیوں نے الگ الگ حلقے بنا کر اس سچائی کو ضائع کر دیا۔ اب ہر گروہ دوسرے کو جھٹلا رہا ہے اور ہر گروہ گمراہ کہہ رہا ہے ایک دوسرے کو اور خود کو سچا کہتا ہے۔ اس بات کا فیصلہ کون کرے کہ سچا کون ہے؟ اگر سب سچے ہیں تو پھر کوئی بھی سچا نہیں ہے، کیونکہ ہر فرقہ باجماعت دوسرے کو غلط کہتی ہے۔ اگر سب جھوٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سچائی کہاں ہے؟ پھر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی سچائی سب کے لیے ہے جو سب کو دی گئی تھی، لیکن سب نے سچائی سے انحراف کیا۔ سب اصل کے اعتبار سے سچے ہیں اور عمل کے اعتبار سے جھوٹے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ عالمگیر اور مشترک سچائی پر جمع ہو جائیں تاکہ مذہبی گروہ بندی کا خاتمہ ہو سکے، یہی وہ حقیقت ہے۔ آپ نوٹ کیجئے گا، اب جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان سے محبت، ان کے انعامات اور ان کا تذکرہ جتنی محبت سے اللہ رب العزت نے فرمایا، یہاں تک ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرما دیا کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، تو ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی صرف یہی پیروی ہے، ہر قسم کے فرقے سے ہٹ کے صرف ملت ابراہیم کی پیروی کرنا۔ تو وہ سچائی کیا ہے؟ وہ خدا پرستی اور نیک عملی کا قانون جس کو قرآن لے کر آ رہا ہے، جو دین حق کا ضابطۂ حیات ہے، جس کو اسلام کہتے ہیں۔ ہر گروہ کہتا ہے جو اس میں شامل نہیں ہے وہ نجات نہیں پا سکتا۔ قرآن کہتا ہے نجات کا دار و مدار خدا پرستی اور نیک عملی پر ہے، اس کا انحصار کسی فرقہ بندی پر نہیں ہے۔ جو خدا پرست ہوگا اور نیک عمل کرنے والا ہوگا وہی نجات پائے گا۔ مذہب اور فرقہ پرستی کا تعصب اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ہر گروہ اپنے علاوہ کسی کو اپنی مسجد میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہی حال اس وقت مشرکین کا تھا کہ وہ مسجد حرام میں اللہ پاک کا نام لینے سے روکتے تھے، اسی طرح دوسرے دونوں گروہوں نے بھی کیا تھا۔ یہ بھی ہم تذکرہ ان آیات مبارکہ کے ترجمے میں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی خاص عبادت گاہ میں مقید نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جہاں بھی اس کو اخلاص کے ساتھ یاد کیا جائے وہ اس عبادت کو قبول کرے گا، لہٰذا ایسی عبادت گاہوں کے متولی تو ایسے ہونے چاہیے جو خدا پرست اور خدا ترس ہوں۔ شریر لوگ اگر وہاں جائیں تو ان کو خوف ہو کہ ان کی شرارت پر سزا دی جائے گی،
عیسائیوں کی گمراہی یہ ہے کہ وہ کتاب الہی سے منحرف ہوئے اور انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اس باطل عقیدے پر اپنی الگ گروہ بندی بنا لی، حالانکہ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ اسی طرح مشرکین عرب کے جاہلانہ اور حاسدانہ اعتراضات کا جواب ہے، ہر زمانے میں سچائی کی حقیقت ایک ہی تھی اور ہر زمانے میں منکرین حق نے ایک ہی طریقہ اختیار کیا اور اس سچائی کو جھٹلایا اور ایک ہی طرف مخالفت کی۔ پھر دعوت حق کی پہچان یہ ہے کہ پیغمبر کی تعلیمات اور اس کی زندگی کو دیکھا جائے۔ یہ بات سنت الہی کے خلاف ہے کہ جاہل لوگوں کے خیالات کے مطابق معجزے دکھائے جائیں، جیسا کہ آج کل کے پیر صاحب کرتے ہیں۔ دیکھیے نا کتنے بڑے بڑے معجزے، یعنی وہ دین سے ہی ہٹا دیتے ہیں بالکل۔ لوگ اس طرح سے پیروں کے سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پیروں کے پاؤں چاٹ رہے ہیں اور پیروں کی اتنی پیروی کر رہے ہیں۔ بعض تو اتنی اندھی تکلیف جو ہے وہ عام ہو چکی ہے کہ بعض عورتیں تو اپنا آپ سونپ رہی ہیں ان پیروں کو، اپنی باتیں صرف اپنی خواہشات منوانے کے لیے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں ہدایت کی۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس رکوع نمبر 15 اور 16 آ رہا ہے، جو کہ اختتامی رکوع ہے ہمارا، یہاں پہ تکمیل ہوگی۔ گزشتہ 10 رکوعوں میں 5 سے 14 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخی جرائم کو بے کم و کاست پیش فرمایا اور کہا کہ تم نے انعامات کی انتہائی ناقدری کی جن سے اب تک تمہیں نوازا جاتا رہا ہے۔ تمہیں تمام دنیا کی قوموں کا امام بنایا گیا، لیکن تم نے اس منصب امامت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری نسل، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد اور حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا، ان سے نبوت کا سلسلہ چلا، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے نبی پیدا ہوئے۔ اس شاخ میں جب پستی اور تنزل کا دور شروع ہوا تو یہودیت اور عیسائیت کے 2 گروہ پیدا ہوئے۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں تحریف اور ترمیم کی اور اپنی خواہشات کے مطابق ایک نئی شریعت بنا ڈالی، جس کا تذکرہ گزشتہ رکوعوں میں کیا گیا ہے۔ اب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے وہ حالات بیان کیے گئے ہیں آخر میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب انہیں بہت سی باتوں میں آزمایا تو وہ ہر بات میں پورے اترے اور تمام عالم کی امامت ان کے سپرد کر دی گئی۔ انہوں نے دعا فرمائی، یہ منصب میری نسل میں بھی جاری رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، بدعہد اور مشرک لوگ اس منصب کے اہل نہ ہوں گے۔ دیکھیے یہ نبی کی دعا رد کر دی گئی تھی۔ تو ہمارے لیے پھر کیا ہے؟ کیا ہمارے عمل جو ہیں، ہم اپنے والدین کو دیکھیں یا اپنے باء و اجداد کو دیکھیں کہ ان کے اعمال جو تھے وہ نیک تھے، ان کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے گی؟ ایسا کبھی ممکن ہے؟ یا ہم اپنی اولادوں کو ترغیب نہ دیں اللہ کے دین کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہماری وجہ سے ان کی بھی نجات ہو جائے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کیا۔ اب سابقہ امتوں کے زوال کے بعد منصب امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ بنی اسماعیل میں منتقل ہوئی اور اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس دعوت اور منصب کے لیے چن لیا گیا تاکہ اقوام عالم کی ہدایت کا قیامت تک ذریعہ بنے رہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم بھی اس امت میں سے ہیں، تو کیوں نہ ہم پہ شکر گزار ہو جائیں۔ یہ اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا منصب جو ہمیں دیا گیا ہے، ہم کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی اس ڈیوٹی کو پورا کریں۔ جو ہدایت ہمیں نصیب ہوئی ہے تو ہم دوسروں تک بھی اس ہدایت کو پہنچائیں، اور یہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا رتبہ جو ہے وہ بخشا ہے اور یہ ڈیوٹی دی ہے۔ اللہ ہمیں اسے صحیح معنوں میں پورا کرنے والا بنا دے اور قیامت کے روز ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو چہروں کے ساتھ جائیں اور ہمارے پیارے نبی کی جب ہمارے ساتھ ملاقات ہو تو وہ خود یہ فرمائیں کہ یہ میری امت کی وہ بیٹیاں ہیں، یہ میری امت کی وہ فاطمائیں ہیں جس نے میرے بعد میری اس کتاب کی لاج رکھی، میری اس کتاب کو پڑھا، میری اس کتاب کو سیکھا، اس پہ عمل کیا اور اپنی اولادوں تک اس کو پہنچانے کا جو حکم ان کو دیا گیا تھا، جو ڈیوٹی ان کو سونپی گئی تھی، یہ وہ پورا کر کے دنیا سے آئی ہیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بہترین طریقے سے کام لے لے اپنی قرآن کا۔ چنانچہ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے اس کی ابتدا ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی اسی امت کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ بتا دیا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح دعا فرمائی کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، اس کے باشندوں کو ہر قسم کے وافر رزق سے نواز،
دوسری دعا یہ فرمائی کہ ہماری اولاد میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی سب دعائیں قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی جو اللہ کی خاطر قربانیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نافرمانوں کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ کافر جو ہوتے ہیں، دیکھیں کافر پہ کھا پی رہے ہیں، ان کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جو پھر اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہو، اللہ کی بندگی میں زندگی گزارتا ہو، اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہو اور اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرو، کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں نہیں قبول کریں گے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ضرور سنتے ہیں، بس ہماری نیت میں خلوص ہونا چاہیے۔ ہر فرد یا جماعت کو وہی پیش آئے گا جس پر اس نے عمل کیا۔ نہ کسی ایک کی نیکی دوسرے کو بچا سکتی ہے، نہ ایک کی بدی کے لیے کوئی دوسرا جواب دہ ہوگا، یعنی کوئی کسی کی جگہ جواب دہ نہیں ہوگا۔ مذہبی یہودیت اور عیسائیت گروہ بندیوں کی تاریخ یہ ہے کہ انسان آبا پرستی اور پرانے خود ساختہ نظریات میں بری طرح جکڑا ہوا ہے اور سابقہ طریقوں اور روایات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی حال یہود و نصارہ کا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، فی الحقیقت ان کا ان سے کوئی تعلق نہ رہا اور نہ ہی وہ ان طریقوں پر قائم رہے جن کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد نے دنیا کو دعوت دی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہر گروہ سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کون تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا ہو اور کیا کرتے رہے ہو۔ اس لیے یہاں پر یہ فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ بس سچائی کی راہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو جھٹلانے کے بجائے سب انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کی جائے، یہ خواہ کسی زمانے یا ملک اور قوم سے تعلق رکھتے ہوں، کیونکہ یہ سب کے سب ایک ہی چشمے ہدایت کے پیغمبر تھے۔ اس لیے قرآن نے آ کر تورات اور انجیل کی تصدیق کی اور غلط باتوں کی تردید کی اور ان سب باتوں کی دعوت دی جو تمام انبیاء علیہ السلام ہر زمانے میں دیتے رہے، اور کہا میری دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کا رنگ اختیار کرو، صبغت اللہ۔ بہت پیارا لفظ ہے، یہ بہت ہی پیارا لفظ ہے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو جو سب سے بہتر رنگ ہے۔ اس سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ جب سب کا رب اللہ ہے، ایک ہی رب ہے اور ہر انسان کے لیے اس کا اپنا عمل ہے، تو پھر اللہ اور اس کے دین کے نام پر جھگڑے کیسے؟ کیوں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں؟ کیوں ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرے؟ یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ پارہ دعوت ابراہیمی سے وحدت دین کی بیان پر ختم ہوا، یعنی یہاں پر تکمیل ہوا۔ اچھی طرح سمجھ لیں کہ عقیدہ توحید ہی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہے۔ عقیدہ توحید سے ہی زندگی آراستہ ہوگی اور نیک عملی کو زندگی کا شیوا بنائیے۔ کسی دوسرے کے عمل کو جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے میری نجات ہو جائے گی۔ ہر ایک کے لیے اپنا عمل ہے، اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے۔ کسی دوسرے کے عمل تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، یہی بات اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے عمل کو درست کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے پیرا میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کا خلاصہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔